نہیں جی، بارش ہو رہی تھی زوروں پہ اور میٹ چھاجم برس رہا تھا اور ہر طرف جل تھل مچی ہوئی تھی اور پانی پانی تھا۔ اتنے میں ایک بندہ بھیگتا بھاگتا کرانہ سٹور پہ پہنچتا ہے جہاں پہ آلریڈی دو بندے بیٹھے ہی ہوتے ہیں اور ان سے کہتا ہے یار چینی ہے؟ کہتے ہیں جی۔ واپس چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہے، کہتا ہے سوجی ہے؟ کہتا ہے ہاں جی ہے۔ پھر واپس چلا جاتا ہے اور پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ گھی ہے؟ وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، ابے سالے ہے یار تو بتا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یار بارش لگی ہوئی ہے، تم لوگ حلوہ کیوں نہیں پکاتے ہو؟ تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوسری حلوے کی بات، ہمارے ساتھ ایک رشیا میں جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو ہمارے ساتھ ایک انڈین گجرات کا لڑکا تھا تنمئے، اور تنمئے کو ہم نے ایک دو دفعہ ہم نے مکھڈی حلوہ بنا کے کھلایا تو وہ کہنے لگا کہ یار آپ لوگوں نے نا ہمارے گجرات کا جو ہے نا وہ تیکھا حلوہ نہیں کھایا۔ تو ہم نے کہا جی کہ نہیں واقعی نہیں، ہم نے تیکھا حلوہ نہیں کھایا۔ تو اس نے کیا کیا کہ لے کے کیا کہتے ہیں سوجی کو بھونا اور پیازوں کا تڑکا بنایا اور اس میں پانی ڈال کے اور سوجی ڈال دی، کہتے ہیں لیں جی تیکھا حلوہ تیار ہے۔ ہماری ایک رشین کلاس فیلو تھی، ایک دن ہمارے کمرے میں آئی تو ہم نے حلوہ بنایا ہوا تھا سوجی کا سادہ حلوہ، تو کھا کے اس نے چکھ کے کہتی ہے یہ کیا ہے؟ پھر دوبارہ دوسرے چمچ لیتی کہتی ہے اوہ اتنا تو حلوہ، مطلب چنانچہ اٹس مین کہ یہ حلوہ ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ تو حلوہ ہے۔ تو میرا نام ڈاکٹر عابد علی خان ہے۔ آج میں آپ کو بیماریوں میں متعلق ڈراؤں گا تو کہوں گا نہیں، نہ ان کا علاج بتاؤں گا، بلکہ آج میں آپ کو حلوہ ایسا بتاؤں گا کہ آپ کے منہ میں پانی آ جائے، اور پانی نہ آیا تو کم از کم یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اٹھ کے حلوہ ضرور پکا کھائیں گے۔ میں تو نہیں کھاؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈائبیٹک ہو گئی ہوں، اور جب میں ڈائبیٹک نہیں تھا تو ہمارے ہاں تو یہ صورتحال تھی کہ ادھر بادل چڑھے نہیں، ادھر ابو جی نے کہا نہیں یار بدل آئے ہوئے چڑی لگن لگی ہے حلوہ نہ ہو جائے، اے لو پیسے ونجو آنو سوجی اور حلوہ پکائیے۔ تو یہ تو باتیں حلوے کی۔ حلوہ جو ہے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں مشہور نہیں بلکہ پوری دنیا میں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ رشیا میں رشین کو بھی پتہ ہے کہ حلوہ نام کی کوئی چیز ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہے۔ حلوے کی تاریخ کے متعلق یہ بتاؤں گا کہ 7ویں صدی میں حلوے کی ابتدا ہوئی اور باقاعدہ طور پہ حلوہ پکنا شروع ہوا، جبکہ ہم ایک اندازے کے مطابق جو ہمیں اڑتی مختلف سورسز سے جو ہم مولویوں کی تقریر میں اور دوسرے لوگوں کی تقریر میں سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب وہ ان کی بیوی ایک دن ان کے لیے کھجور کا حلوہ بنا کے لائی، تو کھجور اور جو کے آٹے کا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں 10 پیسے بچا کے روز ہر مہینے آپ کے سیلری سے ہر مہینے 10 پیسے بچا کے تو یہ پیسے جوڑے ہیں اور آپ کے لیے حلوہ بنایا۔ تو انہوں نے فوراً ہی خزانچی کو آرڈر کیا کہ میرے 10 پیسے کم کیے جائیں سیلری میں سے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی ابتدائی دور سے ہی حلوہ بننا شروع ہو گیا تھا۔ لفظ حلوہ کہاں سے آیا؟ تو ویسے تو ہمارے ساتھ جو عربی دوست تھے ان کی زبان سے اور عربی بولنے والوں سے بات چیت کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ حلوہ جو ہے وہ عربی زبان سے آیا ہے اور حلف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے میٹھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایران کا یہ ورڈ ہے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا، تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے۔ باقاعدہ طور پہ 13ویں صدی عیسوی میں پہلی کتاب الطبع کے نام سے لکھی گئی، جس میں 8 مختلف قسم کی حلوہ پکانے کی ریسیپیز بتائی گئیں، اور یہ کتاب لکھی محمد ابن الحسن ابن الکریم نے لکھی۔
دوسری مشہور کتاب جو جس میں حلوے کا باقاعدہ ریسیپیز ملتی ہیں وہ ہے الاندلس حلوہ کے نام سے، اور یہ عثمانی ترکوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے جنہوں نے حلوے کو دوام بخشا، نہ صرف خود حلوہ بنا کے کھایا بلکہ جہاں تک ان کی ریاست تھی وہاں تک حلوہ پہنچایا۔ اور ان کی ریاست کہاں تک تھی، میں آپ کو ایک مختصر سا اندازہ بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کے جہاں پہ یہ ہے آپ کا گلگت تاجکستان کا بارڈر ہے، یہاں سے تاجکستان سے شروع ہوتا تھا اور تھرو آؤٹ بلغاریہ تک چلا جاتا تھا۔ اس میں عرب کنٹریز سارے شامل تھے۔ ابھی آپ نقشے پہ بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، گوگل اگر کریں تو اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سب جگہوں پہ حلوہ پہنچایا۔ اب حلوے کو آخر تک جو ہے نا اس صدی تک ہم لوگوں نے پہنچایا، ہم سے مراد یہ ہے انڈیا پاکستان والوں نے۔ اور انڈیا میں حلوہ کہاں سے آیا؟ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسلام کی خاطر جب جنگیں کرنی شروع کی تو یہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے سینٹرل ایشیا یعنی وسطی ایشیا میں آئے، جہاں پہ آپ ازبکستان، تاجکستان اور کرگستان ہیں۔ ان علاقوں میں جب آئے تو یہاں پہ حلوہ انٹروڈیوس کروایا، اور یہاں پہ چونکہ ڈرائی فروٹس اچھی نسل کے ہوتے ہیں اور لوگ بھی شوقین ہیں، تو انہوں نے حلوے کو مزید ریسیپیز بنائیں اور بتائیں۔ یہاں سے جب 13ویں صدی میں آپ کو پتہ ہے کہ منگول آ گیا، اور منگولوں نے ہر طرف جل تھل قتل و عام مچایا، تو اب کسی نے تو ان کے خلاف اٹھنا تھا۔ تو ان کے خلاف سب سے پہلے جو اٹھے وہ ترک اٹھے، اور پہلے تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ترکی والے ہی صرف ترک ہیں، لیکن نہیں، جو موجودہ ترکمنستان ہے یہاں سے ان کی ابتدا ہے، اور یہ جو دوسری ریاستیں ہیں یہ انہی کا حصہ تھیں، اور اس حصے کو ترکستان کہتے تھے۔ ترک یہاں سے نکلے، اور ترک مسلمانوں نے جب منگولوں سے بدلہ لیا یا ان سے اپنے علاقے چھینے تو انہوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کیا، اور سلطنت عثمانیہ میں حلوہ پھیلتے پھیلتے سلطنت عثمانیہ میں جہاں پھیلا، وہاں پہ جب مغل شہزادے جو ہیں یہاں تک آئے، انڈیا تک آئے، تو وہ اپنے ساتھ حلوہ بھی لائے۔ میرا خیال ہے کہ شہزادوں سے پہلے جب امیر تیمور نے 15ویں صدی میں حملہ کیا تھا تو اس وقت حلوہ وہ انٹروڈیوس کروا گیا تھا، اور باقی جو کام ہے مغل سرداروں نے کیا، اور یہ صرف شروع کے سالوں میں صرف جو ہیں شاہی دربار ان کے کھانوں میں شامل ہوتا تھا، عام بندہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو آہستہ ہم جیسی غریبوں کی ماں نے حلوے کو ایسا رنگ دیا کہ جس کے گھر میں دیسی مکھن ہوا کرتا تھا، مکھن کو گرم کرنے کے لیے گرم کر کے جب گھی بناتے ہیں تو وہ آٹا ڈالتے ہیں اس کی صفائی کے لیے، اور اسی میں ہمیں بھی تھوڑے بہت گڑ شکر ڈال کے مائیں خوش کر دیتی تھی، اور ہم پورے محلے میں ناچتے پھرتے تھے، آج سڈے کر حلوہ پک گیا، آج سڈے کر حلوہ پک گیا۔ تو وہ جو حلوہ تھا اس طرح مغلوں شہزادوں سے نکل کے عام گھروں میں گلی کوچوں میں حلوہ بھی آ گیا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ لڑکی مل گئی حلوہ پکاؤ، منگنی ہو گئی حلوہ پکاؤ، پریگننٹ ہو گئی حلوہ پکاؤ، بچہ جم پیا حلوہ پکاؤ، روزے آ گئے حلوہ پکاؤ، شب برات آ گئی حلوہ پکاؤ، بدل چڑھائیں حلوہ پکاؤ، ختم بندہ زندہ ہو گیا مطلب بچہ پیدا ہو گیا تب بھی حلوہ پکاؤ، بندہ مر گیا تب بھی حلوہ پکاؤ۔ اب تو خیر ہمارے مولوی نے حلوے کی نیت مار دی۔ مولویوں سے یاد آیا کہ مولوی حضراتوں سے معذرت کے ساتھ بس 2 لطیفے یاد آ گئے، میں وہ یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب بڑے زور و شور سے تقریر کر رہے تھے، تقریر نہیں بلکہ دعا مانگ رہے تھے،
ختم قرآن پہ کہ جی کسی کے گھر میں کہ یا اللہ شہادت دی موت نصیب کر، یا اللہ شہادت دی موت نصیب کر. ایک بندے کو غصہ آیا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب چپ کرو، جات تو سر جانا نہیں، حلوے کسی بم رکھنا نہیں. اور دوسرا لطیفہ اسی طرح کا ہے جو ہمارے اسکول دور کا ہے، اور ہمارے جو مسجد تھے انہوں نے ہمیں سنایا تھا. وہ ہوتا ہے کہ 3 بھائی تھے مولوی، اور ایک مولوی کو، چھوٹے مولوی کو انہوں نے بھیجا ایک جگہ پہ جہاں میں ان کو امید تھی کہ شاید حلوہ شلوہ نہ ہوگا. تو وہ بہرحال انہوں نے کہا کہ چلو رسک نہیں لیتے، اور اس کو بھیج دیا، اور اس کو کہا کہ ساتھ ہی ہمیں اسپیکر میں بتا بھی دینا کہ حلوہ پکا ہوا ہے کہ نہیں. تو جب اس نے اسپیکر آن کیا تو وہ کہنے لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشیرا ونذیرا حلوا ونکیرا میں بھی پھنسیاں تقدیرا. تو آج ساری حلوے کی باتیں ہم کریں گے، حلوہ پکائیں گے، حلوہ بانٹیں گے، حلوہ کھائیں گے. تو یہ تو وہ ساری باتیں تھیں جو آپ کی دلچسپی کے لیے بتائی گئی ہیں. اور اب آئیں نہ ذرا ہماری طرف بھی، کیونکہ ہم بھی آپ کو حلوے کی ایسی باتیں نہیں بتا رہے. سب سے پہلے تو ہم حلوے کی قسموں کی باتیں کریں. تو حلوے کی اب کی جو موجودہ قسمیں ہیں وہ تو اسی طرح ہیں کہ ہر شہر ہر علاقے کا اپنا حلوہ ہے. جیسے میں فتح کی بات کروں تو ہمارا چیڑ کا حلوہ ہے. سیالکوٹ میں تھے تو وہاں پہ ان کے پاس چنے بہت ہوتے ہیں، تو چنے کی دال کا حلوہ تھا. ساتھ ہی ہمارے مکھڈ شریف ہے، وہاں کے جو پیر صاحب ہیں ان کے مزار پہ جو حلوہ پکتا ہے اس کو مکھڈی حلوہ کہتے ہیں، اور وہ ہمارے علاقے میں مشہور ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہی حرف آخر ہے. ساتھ ہی ضلع میاں والی ہے، اور میاں والی میں تحصیل باغ ہے. تحصیل باغ والے جو اپنا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ اس کو باغی حلوہ کہتے ہیں. ملتان والے سون حلوہ، کراچی والے بھی سون حلوہ، اور بہت سارے سون حلوے بھی ہیں. خوشاب والے ڈوڈے کی بات اگر کریں تو نہ کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو ہر جگہ کا، ہر علاقے کا اپنا اپنا حلوہ ہے، اور بہت ساری اقسام ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس کو جو حلوہ پتہ ہے کائنڈلی وہ نیچے کمنٹ میں اپنے علاقے کے حلوے کے متعلق نہ صرف بتائے بلکہ تصویر بھی شیئر کرے. تو حلوے کی قسموں کی بات کریں تو شہروں کے بعد جو ہے نا وہ چیزوں کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، بادام کا حلوہ، دال کا حلوہ، چیڑ کا حلوہ، زعفران کا حلوہ، ایون انڈوں کا حلوہ. اور ہمارے ایک چچا تھے جو ان کا آلوؤں کا حلوہ بناتے تھے. اور جو نیا حلوہ میری بیگم نے مجھے انٹروڈیوس کروایا وہ تھا یہ ہم جو آل توری پکاتے ہیں، آلوں کا حلوہ. ٹھیک ہے جی. پیٹھے کا حلوہ. حلوہ کی جو ٹپس ہیں ان کی کے لیے سب سے اچھا انتخاب جو ہے وہ سب سے پہلے دودھ کا، کہ آپ کا دودھ گائے یا بھینس کا ہو اور اس میں فیٹس زیادہ ہوں، یعنی چربی مکھن زیادہ ہو، تاکہ جب آپ کا حلوہ پکے تو کریمی سا ہو. دوسری چیز ہے چینی کا استعمال. تو چینی کا استعمال ہمیشہ یاد رکھیں کہ تھوڑا سا اپنے اندازے سے کم رکھیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. تیسرے اچھے ڈرائی فروٹس صاف کر کے ان کو، اور بادام اگر ڈالنے ہیں تو کوشش کریں کہ اچھی نسل کے ہوں تاکہ آپ کا ایک کڑوا بادام پورے حلوے کو خراب نہ کر دے. اور خوشبو کے لیے ظاہری بات ہے آپ زعفران کا استعمال کریں. اب ظاہری بات ہے ہم ڈاکٹر ہیں تو اتنی تقریر کی ہے تو اپنے فائدے کی تو بات کریں گے ہی کریں گے. حلوے کے فائدے کیا ہیں؟ حلوے کے فائدے سب سے پہلے تو یہ طاقت کا منبع ہے. ظاہر ہے اس میں دیسی گھی ہے، سوجی ہے، چینی ہے، پستے بادام ہے، اخروٹ ہے، ہر قسم کی چیزیں ڈلی ہوتی ہیں. تو طاقت کا منبع ہے. وٹامن اور منرلز اس میں بے حد زیادہ پائے جاتے ہیں.
اور یہ زود ہضم چیز ہے، کیونکہ اچھا پکا ہوتا ہے، اچھا اس کو پکایا جاتا ہے، اور تو یہ زود ہضم ہوتا ہے. ہاں البتہ کوئی بہت زیادہ نہ کھا جائے تو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے کھانے سے آپ مختلف بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. حلوہ بناتے وقت، کھاتے وقت ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، خاص طور پہ ان تمام پیشنٹس کو جو شوگر کے مریض ہیں. جزاک اللہ خیر. آج آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی، پسند کی، لائک اور شیئر کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.